أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پچھلی جو آیات تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وحی کے سلسلے کو بتایا تھا کہ کس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی مختلف صفات بیان کی گئی تھی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی اپنی اصلی صورت میں 2 مرتبہ جو انہیں دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو غور کرنے کی دعوت دی جو مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتراض کیا کرتے تھے اور شرک کے خلاف جو توحید کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے اس کے سلسلے میں اعتراض کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے ان کے کچھ بتوں کا حوالہ دے رہے ہیں جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کو وہ خدائی کا درجہ دیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک اور پارٹنر بنایا کرتے تھے. ان کا حوالہ دے کر پوچھ رہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تمہیں توحید پر تو اعتراض ہے، اللہ کے نبی کی باتوں پر تو اعتراض ہے، لیکن تم جن کی پوجا کرتے ہو، تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، خدا کا درجہ دے رہے ہو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا اس پر غور کرو. افرأیتم اللات والعزى، کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرا جو منات ہے اس کو دیکھا. یعنی یہ 3 بتوں کے نام جو اس وقت مشہور تھے. لات یہ طائف والوں کا بڑا معتبر بت سمجھا جاتا تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کو اپنا خدا گویا کہ بنایا کرتے تھے، اس کے آستانے پر جایا کرتے تھے. ایسے ہی عزیٰ یہ قریش والوں کے نزدیک بڑا معتبر مانا جاتا تھا، وہ اس کے آستانے پر جایا کرتے تھے، قربانی بھی کیا کرتے تھے. ایسے ہی منات جو ہے وہ خزاعہ ہے، خزرج ہے، ان لوگوں کا مدینے والوں کے اور اس کے اطراف کے لوگوں کے نزدیک بڑا معتبر مانا جاتا تھا. کہا کہ یہ جو اور بھی بت تھے لیکن یہ 3 جو مشہور تھے ان کے سلسلے میں کہا ان کی آپ پوجا کرتے ہیں، کہ کبھی آپ نے ان کے سلسلے میں غور کیا ہے؟ یہ کس سے بنے ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ خدا کے مقابلے میں کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ابھی آپ نے غور کیا؟ حضور نبی کی بات پر تو آپ کو اعتراض، اس میں تو بال کی کھال نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن جن چیزوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں کیا آپ نے کبھی ان پر غور کیا؟ الکم الذکر وله الانثى. پھر ان کی دوسری کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تمہارے لیے تو مرد ہیں ان کے لیے عورتیں ہیں؟ یعنی قریش بچیوں کو عار سمجھتے تھے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ چیزیں بتائی جا چکی ہیں. بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے اور ان کو دفن کر دیتے تھے، زندہ رکھنا بھی گوارا نہیں تھا. لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے تو مرد اختیار کرتے ہو اور اللہ کے لیے عورتوں کی نسبت کرتے ہو اللہ کی طرف، اتنی بھی تمہیں عقل نہیں، جو چیز تمہیں پسند نہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، قسمہ کہتے ہیں تقسیم، ضیزہ کہتے ہیں بالکل ظالمانہ، یہ تو ظالمانہ تقسیم ہے، یہ تو انصاف پر مبنی نہیں ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے کہ اللہ کے لیے تو اس کی طرف نسبت بچیوں کی جا رہی ہے اور اپنی طرف بچوں کی نسبت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ بچہ بچی دونوں اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک چیز تم جس کو حقیر سمجھتے ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو اور اس کو تم صحیح سمجھتے ہو، یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی حقیقت واضح کی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، کہا ان ہی الا اسماء، اسماء کہتے ہیں نام، یہ تو چند نام ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے وہ نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، جن کے مختلف نام تم نے رکھے ہیں، کسی کو لات کہتے ہو، کسی کو عزا کہتے ہو، کسی کو اور کچھ کہتے ہو، یہ جو نام تم نے رکھے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ نام نہیں ہے، اس کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت ہے، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے خود رکھے یا تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کسی بھی آسمانی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یتبعون الا الظن، وہ تو صرف خیالی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف خیالی اٹکل پٹو پرانی باتیں سنی ہوئی ہے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، وما تہوی الانفس، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، دل میں جو آیا وہ کرتے ہیں، جو دل میں بات آتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو ذہن میں خیال آتا ہے اس کو وہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ساری چیزیں خیالی ہے، ساری چیزیں اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس کو مذہب کا چوغہ پہنا دیتے ہیں، مذہب کا لباس اس کو پہنا دیتے ہیں اور مذہب کے نام پر چند رسومات ادا کرنے لگتے ہو، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ خود غور کریں گے آپ کو اپنی کمزوریاں معلوم ہو جائے گی، تو اس لیے کہا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نازل کی، یتبعون الا الظن، وہ تو اپنے خیالوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وما تہوی الانفس، اور جو دل میں آتا ہے، جو خواہشات ان پر املا کرتے ہیں، جو دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں بس اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، صحیح پیغام آ چکا ہے، صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے ایک نبی بھیجا، ایک کتاب بھیجی، اس کو تو وہ دیکھتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے چلنے کی تو کوشش نہیں کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے، جس میں حقائق ہیں، جس میں دلائل ہیں، جس میں صحیح راہ ہے، اس کے پیچھے تو نہیں پڑتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ان کی کمزوری اللہ نے بیان کی کہ نبی اور نبی کی تعلیمات پر تو ڈھیر سارے اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کو وہ عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، دین سمجھ کر وہ جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ کتنا کمزور ہے، اس پر وہ غور نہیں کرتے ہیں، اس پر غور کرنے کے اللہ نے دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے، قرآن تعلیمات کو سمجھ کر ان کا عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔